بہادر اور لاڈلا۔ امارت نے ڈگڈگی بجائی تو گلے کے بچے گھر سے باہر آ گئے۔ امارت نے بچوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آج لاڈلا اور بہادر آپ کے سامنے موجود ہیں، دونوں آپ کو سلام کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر امارت نے دونوں کی رسی کھینچی، دونوں اپنی اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر بچوں کو سلام کیا۔ یہ بہادر ہے۔ امارت نے سبز رنگ کی اینک پہنی، ایک بندر کی رسی کھینچی، بہادر نے کلا بازی کھائی تو بچوں نے تالیاں بجائیں۔ ارجی ہے لاڈلا میرا لاڈلا۔ امانت نے سرخ رنگ کے اینک پہنے دوسرے بندر کی رسی کھینچی تو لاڈلا نے بہت کلا بازی لگا کر بچوں سے داد لی۔ پھر امانت نے ڈگڈگی بجائی تو بہادر اور لاڈلا ناچنے لگے۔ دونوں کبھی بابو بن جاتے اور کبھی لیٹ کر سائیکل چلانے لگتے۔ یہ تماشا ایک گھنٹے تک جاری رہا۔ بچوں نے زمین پر پیسے پھینکے تو بندروں نے جھک جھک کر سلام کرتے ہوئے پیسے اٹھائے۔ امانت کی جیب میں خاصے پیسے آ گئے تھے، اور دونوں کو لے کر پھل منڈی کی طرف گیا، ان کے لیے کیلے اور امرود لیے۔ بہادر اور لاڈلا نے خوب سیر ہو کر پھل کھائے۔ امانت نے دونوں کو 2 سال پہلے 5,000 میں خریدا تھا۔ دونوں بہت چھوٹے تھے، دونوں کو نئی شخص پہاڑی مقام سے پکڑ لایا تھا۔ وہ آزادی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ اچھلنے کودتے تھے، ایک درخت سے دوسرے درخت پر چھلانگیں لگاتے تھے، جنگلی پھل کھاتے، چشمے کا پانی پیتے۔ کیا مزیدار زندگی تھی۔ اشرف نے جال بچھایا تو دونوں ایک اس میں پھنس گئے۔ جال کو اپنے دانتوں سے کاٹنے کی کوشش کی مگر بے سود۔ اشرف پنجرے بند کر کے انہیں شہر میں لے آیا۔ خانہ بدوشوں نے گندے نالے کے پاس ڈیرا جمایا ہوا تھا، جہاں کوئی کاغذ چنتا تھا اور کوئی بھیک مانگتا تھا۔ کچھ لوگ بندر اور کچھ ریچھ گلی گلی میں نچا کر روزی روٹی کا بندوبست کرتے تھے۔ اسے جب بھی کوئی بندر پکڑ کر لاتا تھا، اسے فرد کرنے کے لیے خانہ بدوشوں کے پاس آتا تھا۔ اشرف نے پنجرے میں بند بندر امانت کو دکھائے تو بندروں نے چیخ چلا کر اپنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ امانت نے 5,000 روپے میں دونوں بندر خرید لیے اور اسی دن دونوں بندروں کے نام رکھ دیے۔ بندر کا تماشا دکھانا امارت کا خاندانی پیشہ تھا، اس کے باپ دادا یہی کام کرتے تھے۔ امارت نے اسی ماحول میں آنکھ کھولی تھی۔ باپ کے انتقال کے بعد اس کے چچا نے اس کی تربیت کی۔ چچا کے پاس بھی پورا بندر تھا، نہایت پھرتیلا، شرارتی اور کرتوت کرنے میں ماہر تھا۔ امانت نے چچا راجو سے بندروں کو سدھارنے کی تربیت کی حاصل کی۔ اس تربیت کے ذریعے اس نے بہادر اور لاڈلا کو نچنے، بابو بننے اور مزدور بننے اور سائیکل چلانے کی اداکاری کرنے میں ماہر بنایا۔ امانت جہاں بھی تماشا دکھاتا، بچے اور بڑے سبھی بندروں کے کرتب سے محظوظ ہوتے تھے۔ دونوں کماؤ پوت ثابت ہوئے تھے۔ امانت ان کو لڈو اور برفی کھلاتا تھا۔ امانت کا بیٹا شرافت بھی اب چلنے لگا تھا۔ امانت بندروں کی رسی سے پکڑا کر کہتا تھا کہ ان بندروں کو نچاؤ، کرتب دکھاؤ۔ شرافت رسی کھینچتا تو بندر کلابازیاں لگانا شروع کر دیتے تھے۔ بندر کو کلابازیاں لگاتے دیکھ کر شرافت خوش ہو جاتا تھا۔ شرافت نے جب سے چلنا شروع کیا تھا، ایک پل بھی ٹک کرنا بیٹھتا تھا۔ وہ آگے آگے ہوتا اور ماں اس کے پیچھے پیچھے ہوتی تھی۔ گندے نالے میں ایک طرف گلی اور دوسری طرف بڑی سڑک تھی۔ بڑی سڑک سے بڑی بڑی گاڑیاں گزرتی تھیں۔ ماں نے عاجز آ کر اس کے پاؤں میں رسی باندھ کر اسے جھگی میں پڑی چارپائی سے باندھ دیا تھا۔ شرافت آگے بڑھتا تو پاؤں میں بندھی رسی سے گر جاتا۔ شام کو امانت آیا تو شرافت کے پاؤں میں رسی دیکھ کر بیوی پر ناراض ہوا۔ شرافت کے پاؤں میں بندھی رسی کھولی۔ آزادی پا کر شرافت اپنے باپ سے لپٹ گیا۔ وہ اتوار کا دن تھا۔ امانت بہادر اور لاڈلے کو لے کر نئی بستی گلاب نگر گیا تھا۔ انہوں نے اپنے کرتب سے بچوں کو محظوظ کیا۔ امانت کی جیب میں خاصے پیسے تھے، ان کے تھیلے میں کھانے پینے کی بھی خاصی چیزیں تھیں۔ یہ پاروں میں بیٹھ کر امانت نے نوٹ سیدھے کیے۔ اس عرصے میں بہادر اور لاڈلا کیلے اور امرود کھاتے رہے۔ امانت نے وہیں بیٹھے ہوئے فیصلہ کیا کہ وہ گھر جاتے ہوئے شرافت کے لیے برگر لے کر جائے گا۔ وہ دیکھ کر مچل جاتا تھا۔ شام تک امانت نے کئی جگہوں پر تماشا دکھایا تھا۔ جب بھی وہ گھر پہنچا اس کے تھیلے میں برگر موجود تھا۔ وہ جھگی میں داخل ہوا تو وہاں ننھا سا چراغ تو جل رہا تھا، مگر وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ بابو نے جب بتایا کہ دوپہر سے شرافت نہیں مل رہا تھا تو امانت کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ امانت کی بیوی کلثوم اپنے بیٹے کی وہ گلیوں میں تلاش کرتی پھر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد امانت بھی اس سے جا ملا تھا۔ کلثوم نے رو رو کر اپنا برا حال کر رکھا تھا۔ شام سے رات ہو گئی مگر شرافت کا کوئی سراغ نہ ملا تھا۔ امانت اور کلثوم تھانے آ پہنچے تھے۔ انسپکٹر توحید نے نہایت محبت اور توجہ سے ان کی بات سنی، انہیں رخصت کرتے ہوئے تسلی دی کہ ان کا بیٹا جلد مل جائے گا۔ تھانے سے نکل کر امانت اور کلثوم جھگی میں تو آ گئے تھے، مگر انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ ان کی جھگی کی رونق ختم ہو گئی ہے۔
وہاں گمشدہ بیٹے کے جوتے اور کپڑے دیکھ کر زہرا کو تار ہو رہی تھی۔ وہ ساری رات روتی رہی، آنکھوں میں بھی آنسو تھے، مگر وہ برداشت کر رہا تھا۔ شرافت کی گمشدگی کے باعث امانت کو بہادر اور لاڈلے کا بھی خیال نہیں رہا تھا، اور شام ہی سے بھوکے تھے۔ دونوں پہلے تو اس طرح خاموش نہ بیٹھے تھے، بھوکے ہونے پر خوب شور مچاتے تھے۔ رات کے آخری پہر امانت اٹھا، بہادر اور لاڈلے کو کھانے کے لیے کچھ دیا۔ تھیلے میں برگر دیکھ کر امانت خود بھی پر قابو نہ رکھ سکا، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کے رونے کی آواز دوسرے جھگیوں میں سنی گئی۔ کئی لوگ اسے تسلی دینے کے لیے آ گئے تھے۔ روتے روتے امانت کی نظر بہادر اور لاڈلے کی گردن پر پڑی، پٹے سے ان کے بال اڑ گئے تھے۔ پھر وہ روتے ہوئے بہادر اور لاڈلے کے بارے میں سوچنے لگا۔ کلثوم اور امانت نے 3 دن کرم میں گزارے۔ بدھ کی شام جب تھانے میں انہوں نے اپنے بیٹی شرافت کو دیکھا تو بے اختیار اس کی طرف بڑھ گئے۔ اس خوب پیار کیا، دونوں رو رہے تھے۔ شرافت خوفزدہ ہو کر خاموش ہو گیا تھا۔ انسپکٹر توحید نے بتایا کہ ایک شخص کو گرفتار کیا گیا ہے، اس کے قبضے میں سے 10 بچے برآمد کیے گئے ہیں۔ ان بچوں میں شرافت بھی شامل ہے۔ وہ شخص بچوں کو ایک گروہ کے ہاتھوں میں فروخت کرتا تھا جو انہیں معذور کر کے بیکاری بناتے تھے۔ اگر بر وقت کارروائی نہ ہوتی تو یہ بچے بھی فوت کر دیے جاتے۔ شرافت کے آنے سے جھگی میں رونق لوٹ آئی تھی۔ امانت بار بار بہادر اور لاڈلے کی گردنوں کو دیکھ کر رہا تھا، جہاں مسلسل پٹا پڑا ہونے سے ان کے بال اڑ گئے تھے۔ آخر ایک فیصلہ کر کے امانت نے اشرف کی تلاش شروع کر دی، جن سے امانت نے بندر خریدے تھے۔ آخر وہ اشرف کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ تم نے ان 2 بندروں کو کہاں سے پکڑ کر لائے تھے؟ امانت کے سوال پر اشرف نے بتایا کہ میں انہیں ایوبیا کے پہاڑی مقام سے پکڑ کر لایا تھا۔ تمہیں میرے ساتھ وہاں چلنا ہوگا۔ امانت نے اشرف کو غور سے دیکھ کر کہا، کیوں کہا میں امانت نے ساری بات بتائی تو اشرف نے کہا، وہاں تک پہنچنے اور واپس آنے میں بہت پیسہ لگے گا، میں پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ امانت نے فوراً جواب دیا۔ ایک ہفتے کے بعد امانت بہادر لاڈلے کو لے کر اشرف کے ساتھ ایوبیا میں موجود تھا۔ اسے کچھ جھنڈ کے قریب کھڑے تھے، جہاں ہاں یہی وہ جگہ ہے جہاں سے میں نے ان بندروں کو پکڑا تھا، بالکل یہی جگہ ہے، اشرف نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ امانت نے کچھ کہے بغیر دونوں بندروں کے پٹے کھولے اور ان کو پیار کیا، اور ان کی گردنوں سے اڑے ہوئے بال دیکھے، اور پھر پرنام آنکھوں سے انہیں تکتے ہوئے کہا، جاؤ میرے پیارو، یا اپنی ماں کے پاس واپس جاؤ، آزاد دنیا میں جہاں کوئی تمہاری گردوں میں پٹا نہ ڈالے۔ آج سے تم آزاد ہو۔ بہادر لاڈا کچھ دیر تو امانت کو تکتے رہے، پھر چھلانگیں لگاتے ہوئے درختوں کے جھنڈ میں بہت دور نکل گئے۔ اب امانت خود کو بہت ہلکا محسوس کر رہا تھا۔ اس کے بعد امانت نے ساری زندگی محنت مزدوری کر کے روزی کمائی، مگر کسی جانور کو قید میں نہیں رکھا۔